کئی ہزار سال پہلے ایک شہر تھا اور وہاں کے لوگ اور بے شرمی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو صرف ایک سچے مالک کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوے شہر بھیجا کہ آپ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ورنہ تمہیں خطرناک سزا ملے گی۔ حضرت نے انہیں آگاہ کیا، لیکن شہر کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے عبادت کے طور طریقوں میں کوئی بھی دخل اندازی کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں وارن کیا کہ آپ لوگوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی اور دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جلد سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ ہم کسی کے دھمکی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور کہا کہ تمہاری تکلیفیں تم لوگوں کو مبارک ہو، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑ کے چلنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوں گے، لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے 99 شہر چھوڑا تو آسمان کا رنگ بدل گئے اور ایک بھیانک طوفان آنے لگا۔ شہر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ان کو طوفان نوح کی یاد آئی۔ یہ یقین ان کے دلوں کو چیرنے لگا اور وہ لوگ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے لیے عبادت کرنے لگے اور گڑ گڑانے لگے، اور وہ لوگ اپنے ہر کیے گناہ پر پچھتانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی تو اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ذات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھیانک طوفان ایک رحمت کی بارش میں تبدیل کر دی۔ جب شہر کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ابھی ہم محفوظ ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام کچھ اور مسافروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کشتی پہ۔ انہوں نے دن کا سفر بالکل بخیریت کیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی سمندری طوفان آنے لگا اور کشتی میں موجود سب لوگوں کو یہی لگا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور ہم لوگ جان سے جائیں گے، اور کشتی میں موجود سب لوگ تر تر کانپ رہے تھے۔ کشتی کے مالک نے کشتی میں موجود لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ آپ لوگ سمندر میں پھینک دے تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے اور ہم لوگ بچ جائیں۔ ان لوگوں نے سامان تو کم کیا، لیکن کشتی پھر بھی بچنے کے قابل نہیں تھی، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو اس کشتی سے اترنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ لوگ اترنے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے پھر پرچیاں تیار کی، سب لوگوں کے نام لکھے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی شامل تھا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے پرچیاں پھینکی تو سب سے پہلے نمبر پر جو نام تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ ان لوگوں نے پھر بھی یہ بات نظر انداز کی اور دوسری بار پرچی پھینکی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ اسی دوران تیسری دفعہ بھی یہی ہوا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اترنا پڑا، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اس میں خواہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ پرچیوں کے پھینکنے کے دوران اس کشتی کے پیچھے ایک بڑی مچھلی لگی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے اتریں گے آپ نے اسے نگل لینا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں، اور جیسے ہی چھلانگ لگاتے ہیں سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے تو وہ مچھلی اسے زندہ نگل لیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ہوش آتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میری موت ہو چکی ہے، لیکن جب وہ ہل رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں، پھر ان کو یہ احساس آیا، یہ خیال آیا کہ میں نے شہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے اور ذکر اذکار کرنے لگے، اور ذکر میں ایک کلمہ مسلسل پڑھنے لگے، اور جو کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی آزمائش سے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے اور ابھی آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، یہ آیات اگر کسی بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے تو آپ نے یہی آیات پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا آزمائش ختم ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے،
میں واپس اس شہر جاؤں گا اور ان لوگوں کو سچی راہ دکھاؤں گا، صراط مستقیم کی راہ دکھاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ایک سمندر کے کنارے اتار دیا جائے۔ پھر وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سمندر کے کنارے پھینکتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پیچھے ہی ایک درخت اگلنے لگا۔ وہ ایسا درخت تھا جس میں پل بھی تھے، مطلب پل والا درخت تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ پل کھا کے کچھ طاقت آئی انہوں میں۔ پھر انہوں نے اس شہر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ تو جیسے ہی اس شہر کی طرف روانہ ہوئے، پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اس شہر پہنچ گئے، اور شہر پہنچتے ہی انہوں نے شہر میں بدلاؤ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کو احساس ہوا کہ لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ہیں سب۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال بہت ہی اچھی طریقے سے کیا، اور ان کو بہت خوشی ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری رہنمائی کے لیے واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر ان لوگوں کو تبلیغ دینے لگے، اور وہ شہر پھر ایک مسلمان گھرانے کی طرح ایک شہر